جو چیزیں آپ ایکسپورٹ کریں گے وہ آپ کو ٹیکس ریفنڈ کی مد میں دے دیے جائیں گے. تو اس پہ بڑے بڑے جو ایکسپورٹرز تھے انہوں نے یہ اٹھایا تھا کہ بھائی ٹیکس ریفنڈ کا نظام بہت برا ہے ایف بی آر میں, ہمیں نہیں ملتے ہیں ٹیکس ریفنڈ. تو انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ نہیں, ہم آپ ایٹ سورس دیں, ہم اس کو وہ کریں گے, موبلائز کریں گے اور آپ کو فوری طور پہ ٹیکس. یہ اس پالیسی کے تحت دیے گئے تھے. تو اس میں شبر زیدی ظاہر ایک بہت چھوٹا سا کردار تھے, اور بھی یہ گورنمنٹ کی اس وقت کی پالیسی تھی جس کے تحت یہ, کیونکہ شبر زیدی صاحب اپنے جتنے بھی پاورفل چیئرمین ایف بی آر ہوں 16 ارب روپے ایک ساتھ تو نہیں دے رہے تھے ظاہر ہے جی. یہ میرے خیال میں تو پیور نااہلی ہے. کاکا سپاہی کو کہا گیا تھا کہ شبر زیدی کو ذرا اس کو ٹائٹ کرنا ہے, تو وہ ٹائٹ کرنے کے لیے اس نے فوراً دیکھا کیا ہے, اس نے ایف آئی اے کو کہا کہ جی کر دو ایف آئی آر. ایف آئی اے والے نے بھی جب ایف آئی آر کرنے بیٹھا تو ظاہر ہے وہ جن کمپنیوں کو ٹیکس ریفنڈ دیے گئے ہیں انہیں بھی تو ملزم بنائے گا نا. اگر آپ نے میرے پہ چوری کا الزام لگایا ہے تو چوری کا پیسہ میں نے جس کو دیا ہے اس پہ بھی تو وہ بھی تو ملزم بنے گا نا. یہ جو ہے یا رشوت کا الزام لگایا ہے آپ نے مجھ پہ, تو میں نے رشوت لے کے کسی کو فائدہ دیا ہے نا کوئی, تو جس کو فائدہ دیا ہے وہ بھی تو ملزم ہوگا. تو یہ وہ کاکا سپاہی سمجھ نہیں سکا, اور وہ اسی لیے ان کو جو ہے نا سبکی کا سامنا پڑنا پڑا, حکومت کو بھی اور ایف آئی اے کو بھی. لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے, آپ نے دیکھا یہ اداروں کی کوئی اوقات تو ہے نہیں ہمارے ہیں, چاہے ایف آئی اے ہو یا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہو, ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے. بس اوپر سے آتے ہیں کلرک بنے ہوئے ہیں یہ سب ادارے.